اسلام بتاتا ہے کہ بچے کے حقوق کیا ہے اور بچے کو کس طرح سے ریز کیا جائے، کس طرح سے اس کی تربیت کی جائے، کس طرح سے اس کے حق حقوق پورے کیے جائیں۔ اور لگے ہاتھ میں یہ بات کہتا چلوں کہ اسلام نے خاص تاکید کی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے بچے کو سیلف کانفیڈنس دو، سیلف رسپیکٹ دو، سیلف اسٹیم دو، اور اس کو صحیح راستے پہ چاہتے ہو کہ کانفیڈنٹ مسلم کے طور پہ، ایک رسپیکٹفل مسلم کے طور پہ، سیلف اسٹیم کے ساتھ وہ بچہ بڑا ہو، تو جہاں پہ بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اس بچے کی ماں کو احترام دو، اس بچے کی ماں کو احترام دو، اس لیے کہ جب بچے کی ماں کا احترام ہوتا ہے تو پھر ماں جس کانفیڈنس کے ساتھ، جس سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ پھر وہ گھر کی شہزادی بن کے، ایک ملکہ اور کوئن بن کے اپنا رول ادا کرتی ہے، اس میں سینس آف سیکیورٹی ہوتا ہے۔ جو خود سیکیور نہیں ہے اور بیچارہ ہر وقت ان سیکیورٹی کا شکار ہے، وہ بچے کو سیکیورٹی کہاں سے دے گا؟ جسے خود صبح سے شام تک جھڑکیں پڑتی ہوں اور دن میں قدم قدم پہ اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہو اور اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو، ہیومیلیشن ہو۔ وہ عربی کا محاورہ ہے کہ فاقد الشیء لیس بمؤت الشیء، جس کے اپنے ہاتھ خالی ہوں وہ کسی کو کیا دے گا؟ وہ بچے کو سیلف اسٹیم کہاں سے دے گی؟ وہ بچے کو سیلف ریسپیکٹ کہاں سے دے گی؟ وہ بچے کو گریس اور آنر اور ڈگنیٹی کہاں سے دے گی؟ اور عزیزو، یہ چیزیں بچے کے لیے ایز اے کانفیڈنٹ مسلمان یا سٹیزن کے گرو کرنے کے لیے یہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں کہ بچے میں ایک ڈگنیٹی، آنر، رسپیکٹ، سیلف اسٹیم اور گریس جو ہے اس کا تصور پیدا ہو۔ اور یہ اسی وقت ہوگا اگر آپ اپنے بچے کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ماں میں انویسٹ کریں، اس لیے کہ اس کی ماں اس کا مدرسہ ہے۔ آپ کی ماں آپ کے بچے کا پہلا مدرسہ اس کی ماں ہے۔ ماں کو اگر سکون حاصل ہوگا، اگر آسودگی حاصل ہوگی، اگر ماں خود عزت اور احترام کے ساتھ رہ رہی ہے تو پھر وہ اسی طرح کے ماحول میں اپنے بچے کو بھی پالے گی۔ ہمارے ہاں جو عام طور پہ، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ جو ہمارے پرانے تصورات ہیں کلچرل، اسلام کے نہیں، جو پرانے کلچرل تصورات ہیں عورت کے بارے میں، اور پھر وہی عورت اگر اپنی بیٹی ہو تو قانون اور ہے، وہی بہو ہو تو قانون اور ہے، وہی اگر اپنی بیٹی ہو تو قانون اور ہے، توقعات اور ہیں، اور وہی اگر کسی کی بیٹی ہو بہو کی صورت میں تو قانون اور ہے، توقعات اور ہیں۔ یہ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا روگ ہے کہ اپنی بیٹے کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا داماد ملے کہ جس کا نہ کوئی آگے ہو نہ پیچھے، خالی گھر۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے داماد کی۔ اس کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کے سارے دنیا سے خالی گھر ہے اور بیٹی راج کرے گی۔ یا تو یہ ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو تو پھر وہ شادی ہوتے ہی کہیں دلہن کو لے کے الگ ہو جائے، کہیں دور چلا جائے۔
یہ خواہش ہوتی ہے نا ماں باپ کی اپنی بیٹی کے سلسلے میں کہ جیسے ہی شادی ہو تو اسے شوہر لے کے کہیں الگ چلا جائے اور وہ وہاں پہ چل کے رہے آزادی کے ساتھ، اور جیسے ہی مہینے کی پہلی تاریخ ہو تو وہ جو اسے ملتا ہے وہ لا کے پیش کر دے کہ یہ میری تنخواہ ہے اور پھر اس کے بعد مہینہ بھر نہ پوچھے کہ یہ کہاں خرچ ہوا کیسے نہیں ہوا، وہ جو بھی ہے وہ اس نے اس کے حوالے کر دیا۔ تو بعض اوقات جو پیرنٹس، فارچونیٹ پیرنٹس، خوش نصیب پیرنٹس کو ایسے داماد اور ایسے گھر ملتے ہیں اور ان سے اگر کوئی پوچھ لے کہ سنائیے آپ نے ماشاءاللہ اپنی صاحبزادی کی شادی کی اتنے سال ہو گیا 6 مہینے ہو گیا، کیسے حالات ہیں، کیسی رہتی بستی ہے، کیا حالات ہیں، تو بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ جی ایسے داماد تو اللہ ہر کسی کو دے، ماشاءاللہ اپنا گھر ہے، الگ ہے، راج کرتی ہے، اور ہمارے داماد تو اتنے سعادت مند ہیں کہ بس وہ جیسے ہی ان کو تنخواہ ملتی ہے وہ لا کے وہ پورا کے پوری جو ہے وہ ہماری بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں کہ اس کا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ اور اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو اپنے بہو سے کیا شکایت ہے اور اپنے بیٹے سے کیا شکایت ہے اور اس کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو بیٹا اور بہو صبح قیامت تک انہی کے ساتھ رہیں، ان کو الگ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے بیٹے کو الگ نہیں کرنا ہے، بہو کو الگ نہیں کرنا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، آخر ہم نے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اس پہ انویسٹ کی ہے، خرچ کیا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ اور پھر بہو جو ہیں ذرا بہت زیادہ لبرٹی نہ لیں، وہ اپنے دائرے میں رہیں، اور اگر بیٹا جو ہے وہ اس بیچاری کو جا کے تنخواہ دے دے تو پھر اس کے جو جس طرح سے ذکر ہوتا ہے کہ یہ ایسا زن مرید ہے اور اس نے تو اس پہ جناب قبضہ کر لیا ہے، اس کے پاس تو کالا جادو، انہوں نے تو کوئی تعویذ کروا دیے ہیں۔ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ جادو کا توڑ کروانے کے لیے کہ مولانا ہماری بہو جو ہے اس نے یا اس کی ماں نے، یعنی ہمارے بیٹے کی ساس نے ہمارے بیٹے پہ جادو کر دیا۔ تو آپ کے داماد پہ جادو نہیں ہوا تھا مگر آپ کے بیٹے پہ جادو ہو گیا ہے، تو یہ بڑی منافقت کی زندگی ہے۔ منافق صرف وہی نہیں ہوتا کہ جو علی کا منکر ہوتا ہے، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو وہ بھی منافق ہوتا ہے، جس کا اپنے لینے کا پیمانہ اور ہو اور دینے کا پیمانہ اور ہو وہ بھی منافق ہوتا ہے، جس کے لینے کے باٹ اور ہیں اور دینے کے باٹ اور ہیں، لینے کا پیمانہ اور ہے، دینے کا پیمانہ اور ہے، بیٹی کے لیے قانون الگ ہے، بہو کے لیے الگ ہے، بیٹے کے لیے الگ ہے، داماد کے لیے الگ ہے، وہ منافق نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ اور ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہی منافقت ہے۔ اور سفرنگ ہے۔ مولانا قبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا ان کا کتنا وقت کاؤنسلنگ میں جاتا ہو۔ خود ہمارا اچھا ٹائم، اچھا خاصا چنک آف مائی ٹائم وہ کاؤنسلنگ میں جاتا ہے، اور جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے سے ہوتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، سیولائز لوگ جو ویسے تو ویسٹ میں رہتے رہتے بڑے ویسٹرنائزڈ ہو گئے ہیں، جب ان ایریاز میں آتے ہیں تو بالکل ویسے کے ویسے جیسے ہوا کرتے تھے۔ تو ہر کسی نے اپنا پک چوز کیا ہوا ہے کہ کہاں پر امریکن ہونے میں فائدہ ہے وہاں امریکن ہو جاتے ہیں، جہاں دیسی ہونے میں فائدہ ہے وہاں دیسی ہو جاتے ہیں، جہاں مسلمان ہونے میں فائدہ ہے قرآن کوٹ کرتے ہیں، اور جہاں سیکولر سسٹم سرو کرتا ہے وہاں پہ سیکولر ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو کہ مولانا کے پاس جائیں گے تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو ہم مسلمان ہیں، ہم تو مولانا کے سوا کہیں نہیں جاتے، ہم تو مولانا سے فیصلہ کروائیں گے۔ اور اگر ان کا کیس اس طرح کا ہو کہ انہیں معلوم ہو کہ مولانا سے مجھے کچھ نہیں ملنے والا تو ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہم تو یہاں کی سول کورٹ میں جائیں۔
ہم چونکہ یہاں رہتے ہیں امریکہ میں تو ہم تو کورٹ میں جائیں گے, جج فیصلہ کرے گا, چونکہ معلوم ہے کہ اسلامک لا یہاں پر ہماری فیور میں نہیں. تو یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ ہپاکریسی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ جہنم ہے کہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بنا رکھا. تو پہلی بات یہ ہے, اور یہ اس لیے بڑا ضروری ہے عزیزان گرامی, اب بات چلی ہے اس طرف تو میں اس کو ذرا آگے لے کے چلوں. ہمارا سب سے بڑا چیلنج اس کانٹمپریری سوسائٹی میں اور خاص طور پہ دنیا کے اس حصے میں جس کی میجورٹی نان مسلم ہے, اس کے اندر مسلم بچوں کی تربیت ہے. نان مسلم انوائرمنٹ کے اندر, نان مسلم سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مسلمان بچے, محب اہل بیت بچے, عزادار بچے اور پابند صوم و صلاۃ بچے اور حلال و حرام کا امتیاز رکھنے والے اور خیال رکھنے والے بچے ہم اس معاشرے میں کیسے پیدا کریں اور کیسے پالیں. یہ ہے اصل چیلنج. 10, 12, 15, $20 کی یا $50 پر آور کی نوکری تلاش کر لینا, یہاں نوکری تو ہر کوئی کر رہا. آپ نے کون سا تیر مارا؟ لوگ افریقہ سے بھی آئے ہیں اور یہاں پہ ملینئر ہو گئے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی ملینئر اگر ہو گیا ہے تو یہاں پہ تو لوگ ننگے پاؤں آئے اور ملینئر ہو گئے. جن کے جیب میں چند کوارٹرز تھے آج وہ دولت سے کھیل رہے ہیں. گھر بنا لیا تو کون سا کمال کیا ہے؟ کون سا جانور ہے جو اپنا گھر نہیں بناتا؟ کون سا پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ نہیں بناتا؟ کون سا جانور ہے کہ جو اپنی کچھار نہیں بناتا, اپنا گھر نہیں بناتا, اپنا سر جھکانے اور سر چھپانے کی جگہ نہیں بناتا؟ تو گھر بنا کے ہم بڑا اترا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا. گھر بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اخلاق ہو, اس میں آداب ہو, اس میں قال اللہ اور قال رسول کی انوائرمنٹ ہو, اس میں کامیاب بچے پیدا ہوں, گھر میں سکون ہو, گھر میں امن ہو, گھر میں اخلاق ہو, گھر میں آداب ہو, گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی اور سنی جاتی ہو, بڑے کا ادب ہو, چھوٹے کے ساتھ شفقت ہو, گریسفل ہو, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں. اسے کہتے ہیں گھر بنانا. اسے کہتے ہیں گھر بنانا. گھر بنانے کا مطلب وہ کنسٹرکشن ورک نہیں ہوتا. گھر بنانا کہ جس کے اندر ادب, اخلاق, احترام, حلال و حرام کا شعور, بندگی اور انسانیت کے اصول یہ حاصل تو آدمی کہے کہ ہاں الحمدللہ میں نے گھر بنایا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ سلسلہ ہمیں اس کے رہنما اصول کہاں سے ملتے ہیں؟ قرآن سے ملتے ہیں. اور پھر قرآن تو تھیوری ہے, قرآن تو ہمیں گائیڈنگ پرنسپلز دیتا ہے, لیکن اب ہم نے اپنی بیٹی کا احترام کیسے کرنا ہے یہ محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ ہمیں بتاتے ہیں. کیا کسی باپ نے محمد سے بڑھ کے اپنی بیٹی کا احترام کیا؟ کیا کسی باپ نے علی مرتضیٰ سے بڑھ کے اپنی بیٹیوں سے محبت کی؟ اور کربلا میں آپ بار بار سنتے ہیں باپ اور بیٹی کی محبت, مولا امام حسین اور جناب سکینہ. یہ رول ماڈلز آپ کو کہاں ملیں گے؟ یہ تذکرے کیوں ہوتے ہیں؟ کاہے کے لیے؟ صرف رونے کے لیے, چار آنسو بہانے کے لیے؟ یہ بہت چھوٹا مصرف ہے کربلا کا. کربلا کا یہ مصرف اور یہ استعمال بہت چھوٹا ہے کہ کربلا صرف اس لیے ہے, کربلا اس لیے بیان ہوتی ہے کہ میں 2 آنسو بہا لوں. یہ میری خود غرضی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کربلا اس لیے ہے کہ ہمارے سامنے رول ماڈلز رکھے, ہمیں انسپائر کرے, ہمیں ایجوکیٹ کرے
بیٹی کا احترام، بیٹیوں کا جو احترام محمد و آل محمد نے کیا ہے میرے دوستو، اس کی روشنی میں کوئی شیعہ مومن، کوئی شیعہ مسلمان کبھی بھی اپنی بچی کے ساتھ بے احترامی نہیں کر سکتا، اپنی بچی کے ساتھ بے احترامی نہیں کر سکتا۔ بلکہ اگر آپ سلوک دیکھیں تو ائمہ نے اور اہل بیت نے بچیوں کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھا، بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھا، اور یہی سنت ہے۔ مگر پھر ہمارا وہی دیسی کلچر کہ ہمیں وہ بیٹوں کی فکر زیادہ لگی رہتی ہے، پہلے وہ کھائیں گے، پہلے وہ پہنیں گے، پہلے ان کی تعلیم کا کوئی انتظام ہوگا، پہلے ان کا یہ کر لیا جائے گا، پہلے ان کا، بیٹیاں بیچاری وہ پھر سیکنڈ پرائیورٹی۔ اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارے تو نبی کی ذریت، خدا چاہتا تو کیا وہ نبی کے بیٹے زندہ نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیا قاسم زندہ نہیں رہ سکتے تھے؟ کیا عبداللہ اور طاہر زندہ نہیں رہ سکتے تھے؟ کیا ابراہیم زندہ نہیں رہ سکتے تھے جو پیغمبر کے صلبی بیٹے تھے؟ مگر ذریت نبی کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن و حسین کے ذریعے سے بڑھا کے یہ اسلام بتا رہا تھا عورت کی عظمت کیا ہے اور بیٹی کا مقام کیا ہے۔ اس معاشرے میں جہاں بیٹیاں زندہ گاڑی جا رہی تھی، جہاں بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا، جہاں بیٹیاں ننگو آر سمجھی جاتی تھیں، وہاں محمد مصطفیٰ کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کیا کرتے۔